وحشیت کے باغیچے کو سلام کریں، ندامت کی کلی پھر اٹھتی ہے، توبہ کا پھل نصیب ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اپنی لغزش پر دن رات روتے رہتے تھے۔ سنیے حضرت داؤد علیہ السلام اپنی لغزش پر دن رات روتے رہتے تھے، گویا اپنے خوشی کا لباس اتار کر غم کا لباس سے ویتن کر لیا تھا۔ کبوتر آپ کی آواز سے خاموش ہو جاتے، دل آپ کی چیخوں سے مضطرب ہو جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آنسو سے گھاس سیراب ہو جاتی۔ آپ علیہ السلام اپنی مناجات میں عرض کرتے ہیں، اپنی دعا میں عرض کرتے ہیں، میں تیرے بندوں کے طبیبوں سے علاج کرانے کے لیے نکلا، وہ میرے دل کی بیماری کا علاج کریں، لیکن سب نے یا اللہ تیری راہ بتائی ہے۔ اے اللہ میری آنکھوں کو آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما اور میری کمزوری کو قوت سے بدل ڈال تاکہ میں تجھے راضی کر سکوں۔ حضرت سیدنا محمد بن منکدر رحمت اللہ تعالی علیہ جب رویا کرتے اپنے چہرے اور داڑھی پر آنسو مل لیا کرتے۔ ان سے پوچھا گیا، یا حضرت آپ اپنے چہرے پر، اپنی داڑھی پر اپنے آنسو کیوں ملتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میرا جواب سنو، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اس جگہ کو نہ کھائے گی جسے آنسو چھو جائیں گے۔ میں اس لیے اپنے آنسو اپنے چہرے پر، اپنی داڑھی بھی مل لیتا ہوں۔ سنا ہے کہ جس جگہ پہ آنسو لگے گے اس جگہ کو آگ نہیں چھوئے گی۔ اے میرے عزیز، یہ رونا گناہوں کی آگ کو بجھاتا ہے، دلوں کی کھیتی کو زندہ کرتا ہے اور منظر مقصود تک پہنچاتا ہے۔ اپنی تنہائیوں میں بے وفائیوں پر روتا رہے، دن رات لغزش اور گناہوں پر آنسو بہاتا رہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر کنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں ایک ایسا نوجوان دیکھا جس سے زیادہ خوبصورت میں نے کوئی نوجوان نہیں دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں تقویٰ ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، تو کہاں رہتا ہے؟ اس نے بتایا، ہر غمگین رونے والے دل میں رہتا ہوں۔ تقویٰ کہاں رہتا ہے؟ جو غمگین رونے والا دل ہے وہاں رہتا ہے۔ تقویٰ کا مطلب کہ اللہ سے ڈرنا، اور اللہ سے ڈرنا اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اور تقویٰ کہاں رہتا ہے؟ جس کا دل غمگین رہتا ہے۔ حضرت سیدنا یزید رقاصی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب الحبیب عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ علیہ السلام کے سامنے قرآن کی تلاوت کی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تو قرآت ہے، رونا کہاں ہے؟ یہ قرآت تم نے کر دی، تلاوت تم نے کر دی، لیکن رونا کہاں ہے؟ تلاوت بنا کرے، اللہ کی پاک کلام کو پڑھے، پھر رونا نہ آئے۔ فرمایا قرآت تو کر دی، رونا کہاں ہے؟ حضرت سیدنا احمد بن ابی حواری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنی ایک لوڑی کو خواب میں دیکھا، اس سے زیادہ حسین کوئی عورت نہ دیکھی۔ اس کا چہرہ اس نوجوان سے چمک رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، ہے میری لوڑی، تیرا چہرہ اتنا روشن کیوں ہے؟ وہ کہنے لگی، یا حضرت آپ کو وہ رات یاد ہے، آپ کو وہ رات یاد ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے تھے؟ میں نے کہا، جی ہاں مجھے وہ رات یاد ہے۔ اس لوڑی نے کہا، سنیے، آپ کے آنسو کا ایک قطرہ میں نے اپنے چہرے پہ مل لیا تھا، میرا چہرہ اتنا حسین ہو گیا۔ کیا حضرت اس رات آپ روئے تھے، آپ کی آنکھوں سے بہنے والا ایک آنسو کا قطرہ میں نے اپنے چہرے پہ مل لیا تھا، اس لیے میرا چہرہ اتنا حسین ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا عطا سلمی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں مقبول ہے، آپ رحمت اللہ تعالی بہت زیادہ گریہ و زاری فرماتے،
ہوتے. آپ سے اس کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا میں کیوں نہ روں، حالانکہ موت کے پھندے میری گردن میں ہیں، قبر میرا گھر ہے اور قیامت میرا ٹھکانہ ہے، اور اپنا اپنا حق مانگنے والے میرے ارد گرد کھڑے ہو کر پکار رہے ہیں، اے شخص ہمارے اور تمہارے درمیان میدان محشر کا فیصلہ ہوگا. اب دنیا میں دیکھیں نا یہ ہوتا ہے، جو طاقتور ہے وہ تو سب کچھ لے لیتا ہے، جو کمزور ہے نا جب اس سے کسی کے بات پڑتا وہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہو. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں، موت میرے قریب ہے، قبر میرا ٹھکانہ ہے، اور محشر کے دن لوگوں کے روز سے اپنا حق مانگنے والے موجود ہوں گے، اس لیے رو رہا ہوں. آگے سنیے، بالکل چند منٹ ہیں کہ ہم دنیا میں اعمال کرتے ہیں نا، کبھی کوئی اعمال رہ جائے تو ہمیں اس میں زیادہ دکھ نہیں ہوتا. مستحبات ہیں، نوافل ہیں، لیکن جو فرائض ہیں ان پہ تو دکھ ہوتا ہے. انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میری نماز رہ گئی، میرا روزہ رہ گیا، جو فرائض ہے وہ رہ گئے ہیں. لیکن اللہ کے جو ولی ہیں وہ رو رہے ہیں اس لیے کہ میرا یہ عمل رہ گیا. تین چار جملے ہیں، تین چار بزرگوں کے مختصر واقعات ہیں، وہ سنیے. حضرت سیدنا یزید القاشی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی موت کے وقت رونے لگے. ان سے عرض کی کہ یا حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اے مجھ سے سوال کرنے والوں، میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ اب مجھے راتوں کے قیام، دن کے روزوں اور ذکر کی مجلسوں میں حاضری کا موقع نہیں ملے گا. اب میں فوت ہو رہا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ دنیا چھوڑ رہا ہوں. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے قیام کا موقع نہیں ملے گا، مجھے روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملے گا، اللہ کی ذکر کی مجالس میں جانے کا موقع نہیں ملے گا. حضرت سیدنا عامر بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا اور رونے لگے، آپ سے عرض کی گئی یا حضرت آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سنو سنو، میں سخت گرمیوں کے روزوں اور سردیوں میں قیام پر رو رہا ہوں کہ اب میرا وصال ہو رہا ہے، میں یہ باتیں نہیں کر سکوں گا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ عید کے دن ہوتے ہیں کون سے؟ کہ جب سردیوں کی راتیں آتی ہیں، جو اللہ والے ہیں وہ خوب پوری رات عبادت کرتے ہیں، انہیں زیادہ وقت ملتا ہے کیونکہ سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں اور دن جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، ان کی جو گھنٹے وقت کم ہوتا ہے. دن کو وہ روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں. اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ یہ دن ہمارے لیے عید کے دن. ہم تو کسی اور چیز میں خوشیاں تلاش کرتے ہیں نا، لیکن جو اللہ کے ولی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے عید ہیں کہ عبادت کے لیے زیادہ وقت مل جائے گا. اور دیکھیے وہ رو رہے ہیں، اپنی موت کو یاد کر کے نہیں رو رہے بلکہ اس لیے رو رہے ہیں کہ اب یہ باتیں میں نہیں کر سکوں گا. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک عبادت گزار شخص بیمار ہو گیا، ہم اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس گئے. وہ لمبی سانسیں لے کر افسوس کرنے لگا. بندہ افسوس کرتا ہے، حسد کرتا ہے، روتا ہے. وہ افسوس کرنے لگا. میں نے اس کو کہا کس بات پہ افسوس ہو رہا ہے؟ اس نے بتایا اس رات پر جو میں نے سو کر گزاری، یعنی اللہ کا ذکر نہ کیا. اس رات پر جو میں نے سو کر گزار دی، اور اس دن پر جس دن میں نے روزہ نہ رکھا، اور اس گھڑی پر جس میں میں نے اللہ کا ذکر نہ کیا. ایک عابد اپنی موت کے وقت رونے لگا. اس سے وجہ پوچھی گئی، اس نے جواب دیا میں اس بات پہ روتا ہوں کہ روزے دار روزے رکھیں گے لیکن ان میں نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کا ذکر کرنے والے مجلس میں ذکر کی سجائیں گے لیکن میں ان میں
میں موجود نہیں ہوں گا۔ اے غافل انسان، آخری جملے، ان بزرگوں کو دیکھو، مرنے پر کتنے افسردہ ہیں اور نادم ہیں کہ موت کے بعد اچھے اعمال نہ کر سکیں گے۔ اے غافل انسان، اپنی بقیہ عمر سے کچھ حاصل کر لے اور جان لے جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ کیا تم ان لوگوں کی قبروں سے گزرتے ہوئے عبرت حاصل نہیں کرتا؟ قبرستان سے بڑا گزرتا ہے نا، دیکھتا ہے قبریں، یہ ہماری طرح تھی کل، آج کہاں ہے؟ لکھا گیا ہے کہ قبروں سے عبرت حاصل نہیں کرتا۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ اپنی قبروں میں اطمینان سے ہیں، لیکن پھر بھی تمہاری طرف لوٹنے کی خواہش کرتے ہیں تاکہ جو اعمال رہ گئے ہیں وہ اعمال میں پورے کر لو۔ کتنے واعظین نے وعظ کیا، ڈرایا، اور موت نے کتنی مٹی کو آباد کر دیا۔ کیا تیرے پاس ایسے کان نہیں ہیں کہ جو نصیحت کو سنے؟ کیا تو ایسی آنکھ نہیں رکھتا جو اپنے محبوب کی جدا ہونے پر آنسو بہائے؟ کیا تیرے پاس ایسا دل نہیں ہے جو اللہ کے خوف سے گڑگڑائے؟ کیا تجھے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کرنے کی لالچ نہیں ہے؟ یہ سوال ہو رہے ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہی ایک چیز ہے، اللہ کے ولی جو ہے، میں ہر مرتبہ کرتا ہوں کہ پہچان کریں، ہر گجری والا عام بھی نہیں ہوتا اور ہر گجری والا جھکے پھکے والا ولی بھی نہیں ہوتا۔ جو شریعت کا پابند ہے وہ ولی ہے۔ اب یہ بزرگان دین کے واقعات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ان کی ادائیں کیسی ہیں۔ ایک عمل نہ جاننے میں فریاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور ہلکی سی لرزش بھی کئی کئی سال ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے، اللہ کے نبیوں کی واقعات آگے آ رہے ہیں، ہمیں بھی رونا چاہیے۔ میں نے پہلے عرض کیا، مجمع میں انسان کی جو وہ سوچ ہے وہ دماغ میں ہو جاتی ہے۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے نا، اس وقت نفل پڑھے، دعا کرے، قرآن پڑھے، اس وقت یاد کرے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں اور میں نے ان کا کتنا شکر ادا کیا اور میں نے کتنے گناہ کیے، لیکن میرا مالک پھر بھی نعمتیں دے رہا ہے۔ بندہ اکیلا بیٹھ کے سوچے نا کہ وہ تو دے ہی رہا ہے لیکن میں اس کی نافرمانی کیے جا رہا ہوں۔ یہ بندہ سوچے گا، انشاءاللہ اس کی سوچ توبہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توبہ کرنے کی توفیق نصیب